جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمیں انتظار تھا جس کا، وہ کام تو ہو گیا، اور اسی کے لیے کچھ دن ہم نے جو ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ ویڈیوز کریں، وہ خبر تو وہی تھی، اور اس کے علاوہ تو پھر ایسے ہی تھا کوئی ادھر ادھر کی، تو وہ آپ کو پتہ ہے ہم نے فضول پہلے دن سے کہا تھا کہ کوئی ویڈیو نہیں کرنی، اور نہ کوئی اتنا کوئی شوق ہے کہ کوئی ڈالر شالر آئیں۔ بہرحال لیکن جب خبر ہے، جب ضرورت ہے اور ریلیونٹ بندے کی، تو وہ ہم پہنچتے ہیں۔ تو اب کل نوٹیفیکیشن ہو گیا، سب کچھ سکون ہو گیا، لیکن آپ کو یاد ہے کہ پچھلے مہینے اظہر صدیق صاحب، بڑے قانون دان، کوئی کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پہلے تو کہا انہوں نے کہ نومبر جو ہے وہ ہے، اس میں کچھ ہونا ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نومبر کے بعد آپ اتنا جلدی نہ کرو، بات صحیح ہے ان کی۔ تو اب آ گیا دسمبر، اور جیڑا کام ہونا سی وہ بھی ہو گیا ہے۔ تو اظہر صاحب اب حکومت کو ستے حیران ہیں، اور اپوزیشن اپنا میرا خیال بندوبست کر لے کہ کیا ہونا چاہیے اب۔ اساں ہن تر جانا، دن رہ گئے تھوڑے، ازے بھی وقت کی گردش میں ہم بھی رہ گئے مدے۔ اچھا، یہ تسی پچھلے مہینے بھی کیا سی، لیکن ہن وہ وقت آ گیا۔ میں تہنوں بڑی وضاحت نال گل کہی سیگی، میں تہنوں ایک بھی گل کہی سی کہ نوٹیفیکیشن معذرت نال بڑا لفظ کہنا، انہاں دا پیو بھی نہیں روک سکتا۔ اچھا وہ ہو گیا اب۔ دیکھے نا، میں بولتا نہیں تیری خبر یار، وہ لیڈ تو تو نے دی تھی، وہ مری کا ایک پروگرام یاد ہے اگست میں۔ اب میں کیا کرتا ہوں، میں کڑیوں کو کڑیوں سے ملاتا ہوں، میں کڑیوں کو لوگ کہیں جی نواز شریف، میں کس کی بات کر رہے ہیں یار ایک ہوتا ہے ملازم کی قسمیں ہوتی ہیں بڑی، ایک بابو افسر ہوتا ہے، ایک گیزٹڈ افسر ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ ملازم ہوتا ہے، اور پرائیویٹ ملازموں بھی کچھ طرح نچلے گلیڈ کے ہوتے ہیں۔ میں کسی کی طنز و مزاح میں بات نہیں کرنا چاہتا، اور ویسے تو بتاؤں برطانیہ بھی گیا تھے، ٹھیک ہے نا، بڑی کوشش کی۔ میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی، 3.5 سال پورے ہو گئے، جی یاد ہے نا؟ لیکن وہ تو 2 ٹنیور ملا کے ہوئے جو بھی ہے، شہباز شریف کی آپ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے، ٹینیور کی بات نہیں ہو رہی۔ میں پھر بتاتا چلوں آپ کو، تو شہباز شریف صاحب کے آپ 3.5 سال کہہ رہے ہیں، پچھلے بھی 1.5 سال جی ملا کے بالکل وہ ہو گئے پورے۔ تو پھر کیوں ہوئے گا؟ اسا ہن تر جانا ہے، دن رہ گئے نے تھوڑے۔ اچھا، دن کی 700 دن رہ گئے۔ دیکھو میں تمہیں ایک چھوٹی جی گل دسا، تمہیں بڑا کھچ کھچا کے جون تک ہے جان گے، کھچ کھچا کے، اچھا بڑا ایسے بڑا کھچ، لیکن تو پہلے تمہیں پتہ اتنے جا کے پہلے یا نہیں، میں تمہیں ایک تین آئیڈیا دے دینا۔ یہ لوگوں نے بھی کبوتر تے باز کچھ چڑیاں چھڑیاں ہوندیاں نے نا، جدوں میں کہ وہ اپنا اردو میں تھوڑا زیادہ اچھا چلے، لوگوں نے نا بڑے باز کبوتر چڑیاں چھوڑی ہوتی ہیں۔ جب ماربل آرچ میں، اچھا کمال کی بات ہے، ملک کا وزیر اعظم گیا، 1 دن کا اضافہ کیا، سمجھے بات کو؟ لوگ تو اس کو دیکھ رہے، میں اس کو بڑا نوٹ کرتا ہوں، میں کڑی سے ملاتا ہوں۔ پھر وہاں کوئی 1 کبوتر میں نے بھی بھیجا ہوا تھا، وہ ماربل آرچ کے آس پاس پھرتا رہا، میرے پاس لوکیشنیں آئی ہوئی ہیں اس کی، میں ثبوت رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بڑی خبر، بڑی شے تو گیا تو پھر انہوں نے میری ایک بات سنیں آپ بٹ صاحب، اس سسٹم میں رہ کے ہم نے بھی سیکھ لیا ہے لڑنا کیسے ہے، ریکی کرنا سیکھا، لوگوں جاسوسی کرنا سیکھا۔ ایک بار بتاؤں آپ کو بات، ایک وجہ میں دیکھنا سسٹم میں رہ کے نا بہت کچھ میں سیکھ گیا ہوں۔ میں نے چونکہ ٹکریں بڑی لینی ہوتی ہیں، تو پھر دیکھنا ہوتا نا میرے آس پاس کون بیٹھا ہوا ہے۔ وہ میری ریکی کر رہے تھے، میں ان کی ریکی کر رہا تھا، یوں لے لیں آپ، چلے میرے بارے میں دیکھتے کا اٹھتا ہے، باغ بیٹھتا ہے۔ کئی دفعہ تو میرے دفتر کے باہر 3 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، میں کہا یار چلو کوئی بات ہے، مجھے کہیں آ کے کھڑی ہیں، میں کہا کھڑی رہنا تو کیا ہوا،
رہنے دو. تو جب آپ کو دیکھا ہوگا کہ یہ کہاں کہاں جاتے ہیں تو پھر گاڑیاں پیچھے ہوگی. پر ایسا تو پھر ہوتا ہے نا, ایسا تو پھر ہوتا ہے. آپ بھی تو بڑے گہرے آدمی. آپ تو پھر یاد. اچھا تو اسی ان دوجے پاس چلے گئے. اچھا وہ چلے گئے, شہباز شریف صاحب باہر چلے گئے, بڑی کوشش کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں رکا. ہاں, اور وہ تو ہو گیا ہے. نہیں, اس کی اگلی بات بتا. ہاں جی, آگے وہاں انہوں نے علاج اپنے نا تھوڑے سے ٹیسٹ بھی کرائے ہیں. جی جی, وہ کرواتے ہیں, وہ اکثر وہ دیکھیں نا, پرانا ان کا. اب دیکھیں, اب بندہ بیمار ہو نا تو وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں نا کہ میں ذرا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں نا. نہیں, یہ ان کا روٹین کا چیک اپ ہے, کوئی آج سے نہیں کر رہے. چلو بہرحال نہ کرو, نہیں میں ذرا اس طرح اگے جا رہے ہیں نا ذرا. جی جی, بندہ دیکھو, آدمی جب بیمار ہو جائے تو پھر ریسٹ بھی چاہیے نا. آپ اندازہ لگائیں 3.5 سال وہ اس طرح بیمار نہیں ہوئے. آپ ذرا غور کریں, آپ ماضی میں ذرا غور کریں. نہیں بیمار نہیں تھے آپ, پھر وہ چیک اپ کروانے گیا, روٹین کا چیک. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا, اس سے پہلے کئی دفعہ آپ نے دیکھا اس چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. ہاں, اگر پولیس نے لیا, نیب نے لیا, میں مذاق نہیں ڈالتا کسی کی بیماری کا, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بیماری بڑے آڑے آتی تھی, کوٹس نہیں آتے تھے. یہ تو دن رات بھاگتے رہے نا. اور پھر آپ کو یاد ہے وہ آپریشن سندور والے معاملے میں وہ سوئمنگ پول پہ بیٹھے تھے. اچھا اب سوال یہ ہے, لیٹ کیوں کر رہے تھے؟ اچھا میں جیسے میں بتایا نا, 3.5 سال پورے ہو گئے نا یار. آپ سمجھیں بات کو نا, یہ کنٹینیوٹی, یعنی یہ کنٹینیوٹی اپنی بھی چاہ رہے ہیں نا کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے, ہمیں کچھ نہ کہا جائے. میں نے ایک بات آپ ان کو کیا کچھ کوئی نعیم صاحب حکومت کا رہی ہے, سکون سے کر. نعیم صاحب, میں ایک بات بتا دوں آپ کو, کوشچن حکومت کرنے کا نہیں ہے. دیکھیں, ان کو فری ہینڈ ملا تھا, ٹوٹل فری ہینڈ ملا. ٹوٹل فری ہینڈ میں کچھ کر جاتے نا, ماں سوائے ٹک ٹاک, ماں سوائے بتانے کے علاوہ. اگر آج بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نہ ہوتے ان کے ساتھ, جو پیسے ویسے تھوڑی سی روانی مل گئی, تو ان کی بجائے ان کا اپنا کیا ہے. انہوں نے اس کا یعنی فائدہ یہ اٹھایا. میں آپ کرپشن کی کیسز آپ دیکھیے گا, آنے والے ہیں, آپ دیکھیں گے گراؤنڈ میں آئیں گے چیزیں, یہ میں بتا دوں آپ کو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرانی تلوار ہی دوبارہ, بالکل ہمیشہ جو ان پہ پہلے بھی پاناما اور یہ ہوا. لیکن میں اس کی وجہ بتا دوں گا آپ کو, یاد رکھیے گا. دیکھیں, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو ہارڈ ٹائم زیادہ انہوں نے دیا. کئی کام اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتے تھے یا نہیں کرنا, پھر یہ خواہشیں دیکھیں نا, وہ بڑی زبردست ہے نا. اب کئی بیچ میں سے آپ ان دنوں سنا نہیں آپ نے, وہ کہتے تھے کہ اب بیچ میں سے لوگوں کی آوازیں آنے, ویسے سرگوشی سنی کہ ہم تو ان کے نا ناز نخرے تنگ آ گئے ہیں. فرمائشیں سن کے بہت زیادہ بات چلی ہے, دیکھیں نا, بہت زیادہ فرمائشیں سن کے تنگ آ گئی. یہ بہت چلی ہے. دیکھیں نا, بندہ پوچھے کہ یہ ساری فرمائشیں جو بھی تھیں, بینیفیشری تو آپ ہیں نا بھائی, اور آپ ڈلیورنس میں کیا کر سکے یہ بتا دیں نا. آپ نے 3.5 سال میں, چلے ان کو چھوڑیں ذرا ایک طرف, آپ نے اپنے تئیں کیا چیک اینڈ بیلنس رکھا؟ 3.5 سال میں کرپشن کا کوئی بڑا کیس سامنے نہیں آ سکا. قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا کہ توشہ خانہ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن میں جو سمجھ رہا ہوں نا, یہ سختیوں سے بچنا چاہتے تھے کہ ان کے باری ان کی نہ آئے. اسٹیبلشمنٹ کا ایک رویہ ہے. اچھا چلو, یہ کرنا بچنا چاہتے تھے, جو بھی تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلے, پہلے سوال ادھر ہی ہے, ڈیلے پہلے کیوں کیا اور بعد میں کر کیوں لیا؟ اچھا دیکھیں, وہ ویسے ان کا میں بتا دوں موقف بڑا ضروری ہے نا. چلو, ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک پروسیجرل چیزیں تھی, ڈیلے تھا. تو ہاں جو ہے چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا گیا. اعظم نذیر تارڑ بڑے لائق فائق وفاقی وزیر قانون ہیں, انہوں نے کہا ہے. تو ان کا تو موقف بڑا کلیئر ہے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ ڈیلے ہے اور لیٹ کیا ہے اور بعد میں کر دیا؟ دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ بھی وکیل ہی ہیں. میں اپریل سے ایک بات کر رہا ہوں, میں ٹیکنیکلی آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر وہ سیدھا چلتے ہیں نا, وہ سیدھا نہیں چلے. اپریل سے میں بات ایک کر رہا ہوں. اب اپریل میں نے کہہ دیا تھا کہ چیف آف دی, اب مجھے نہیں پتا تھا فیلڈ مارشل بننا ہے یا کیا ہونا ہے, انہوں نے آگے اپریل میں انہیں کہا تھا کہ ان کی اگلی ایکسٹینشن 5 سال کی ہوگی. ٹی وی پہ باقی سارے کہتے رہے وہ کیسے جناب, وہ 3 سال ہے, قانون میں ترمیم. میں نے انہیں ایک طریقہ بتایا. نہیں, وہ تو ہو گیا نا, آگے چلے. میں نے دیکھا, میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں نا
کہ یہ جو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں نا ساری انہوں نے ڈیلے کیوں کر رہے تھے؟ ڈیلے صرف بنیادی طور پر یہی تھا کہ ہم آگے جا رہے، ہمارا یہ سیٹ اپ چلتا رہے، ہم ہی لوگ بیٹھے رہیں، ہم ہی انجوائے کریں. آپ کا مطلب ہے کہ یہ اب نہیں بیٹھے رہے؟ نہیں، میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نوٹڈ ڈاؤن. نے کیوں کیا پھر؟ اس کا دل کرتا ہے خودکشی. کوشش کر کے دیکھ لی نا، کوشش کر کے دیکھ لی تو پھر کرنا پڑا. کیسے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کی کیا مجال ہے یہ روک سکیں؟ ان کی کیا مجال ہے؟ مجھے صرف اتنا بتائیں آپ. میں کسی بلیک میل کی طرف. ایک بات بڑی ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے نہیں ہوا کس وجہ سے ہوا، جو بھی ہے ہر ایک کی اپنی رائے ہے، لیکن ہو گیا. تو اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کو ٹھیس ضرور پہنچ گئی ہے، تو اس کا بھی ان کو نقصان. سر وہ دراڑ تو دیکھیں، دراڑ پڑ چکی. اگر یہ وزیر قانون صاحب اور یہ سارے اگر انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے نا، تو یہ والی بات پہلے ہی اس وقت کر سکتے تھے. یعنی 28 نومبر تھی نا، 28 آئین میں ترمیم ہو گئی. آئین نے آٹومیٹکلی 5 سال کر دی. دیکھیں آئین اور قانون میں ترمیم ہو کے 5 سال ہو گیا تو آٹومیٹک. میں نے بہت لوگوں کو اعتراض آیا کہ تو نے یہ ٹویٹ کیوں کیا؟ میں کہا میں تو قانون کا طالب علم، میں بات غلط نہیں کر سکتا، خواہشات پہ نہیں چل سکتا. 5 سال ایکسٹینشن ہو چکی ہے. یہ اب بنیادی طور پر چیف آف ڈیفینس فورس، انہیں بڑا شوق ہے نا جناب، یہ تو سارا کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. چیف آف ڈیفینس فورس کرتے ہیں تو وائس بھی ان کی مرضی کا ہے. چلیں آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ اس چکر میں تھے کہ لیکن ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ سے ایک ہی وہ جو ہونا تھا وہ بس یہی ہے. ان کی کس نے اب ان کی مجال کیا یار؟ نوکر کی تو نخرا کی. اس کو کوئی گارنٹیاں نہیں ہیں. آپ ایسے کرو نا. دیکھیں میری بات سنیے گا. میں کچھ فوراً میں اب یاد رکھیے گا، بالکل اس میں پریشر تھا. اس میں فوراً یعنی یو کے ایسے نہیں گیا کہ ان لوگوں سے ملاقات ہوئی. نہیں، مصر کا بڑا اس میں نہیں. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نا بات سیدھے منہ سے نہیں کی جاتی. سیدھے کرنے والے سیدھے نہیں کرتے. کرنے والے جیسے یہ ڈالتے ہیں نا تیسرے بندے. اچھا آپ جون کہہ رہے ہیں؟ میں جون سے پہلے مشکل سے جون تک گزرے بھائی. کیوں؟ چلیں آ جائیں. اس کا بھی جواب 3 طرح سے میں دے دیتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو اب اپنا چہرہ بہتر دکھانا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا چہرہ بہتر دکھانا ہے. پھر اس نظام کو اگر چلانا ہے، ان میں تو کیپیسٹی نہیں ہے. اب چہرہ بدلنا ہے. چہرہ بدل کے کون آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے نام پہلے بھی دے دی تھا میں نے. اس میں ایک راجہ پرویز اشرف شکل آیا تھا وہاں پیپلز پارٹی کی طرف سے. باقی میں نے کہا ٹھیک ہے اگر کچھ پیپلز پارٹی کتوں نہیں سر، میں پیپلز میں مزاق لے رہا ہوں نا. میں اگلی گل بھی سن لو پوری نا میری، اگلی بھی سن لو نا. یہاں بندہ ان کا آنا ہے، بندہ ان کا آنا ہے جس پہ وہ ہاتھ رکھیں گے، جس کو ہو سکتا ہے نون کا ہی آ جائے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. میاں صاحب برداشت کر لیں گے. میاں صاحب کی مجال کیا ہے یار؟ کیوں بار بار نام لے کے؟ میں دیکھیں میں میاں صاحب کی مجال ہے، انہوں نے دیکھے نا کر کے لیٹ کر کے دکھایا نا. اچھا کوئی چیز ماننی ہوگی نا. میری ایک بات سنیں نا، وہ لیٹ کر کے کیا دکھایا بھائی؟ دراڑ ڈال دی، دراڑ پرانی ڈلی ہوئی ہے. لیٹ کر کے بھی دیکھ لیا. اب یوں دیکھیں، پھر دیکھیں کمال کی بات ہے کیا نو تے سنایا، سوری کیا 3 تو سنایا 9. یعنی اب سارا عالم کے منہ سے نکال رہے ہیں. طلعت حسین بول رہا ہے. ذرا غور کریں نا اس بات پہ جو آپ بات. اب سارا عالم کو خواب آیا سمجھ رہے جو بول رہے جنہوں اتنے لے کے سنا. میری گل سمجھ لا، میری گل سمجھو ذرا نا. یعنی اے وہ لوگ سن جڑے ثابت کیتے جا رہے سی کہ ایسٹیبلشمنٹ دے بندے آ. اینج لے رہا نا، چلو اس طرح لے لیں. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی آپ خود دیکھیں. اب آپ عقل مند ہوتے، اگر عقل مند ہوتے تو کیا ضرورت تھی؟ یہ مجھے کہنے کی ضرورت تھی انہیں بھئی جیسے نوکری تے آئے ہوں، بھئی جس تنخواہ پہ آئے یار چپ کر کے کام کریں. اچھا اب آ جائیں ان کو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب خان صاحب کا تو مزید سختی ہوگی اب. نہیں بالکل میں نہیں مانتا. نہیں اب انہوں نے کہا کہ یہ ایک موقع دیا تھا بین کو، انہوں نے باہر نکل کے پھر اب وہ بھی. سر وہ دیکھیں نا، وہ آ کے تقریر کون کر کے بتا رہا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے گا. عالم الدین ترڑ بتا رہا ہے. سن لینا میری بات، سن وزیر آنریبل با اختیار وزیر. میری بات سن لیجیے گا نا. اعظم الدین ترڑ بتا رہا ہے اور عطا ترڑ بتا رہا ہے. دونوں ہی ترڑ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب انہوں نے جو اپنا کام کر دیا تھا وہ کر دیا. کیا وہ رک جائے گا کوئی؟
سوال تو ہے نا یہ چیزیں رکنی کیسے ہیں؟ ان کا اختیار ہے, وہ گورنمنٹ ہے. اچھا وہ جیل پنجاب حکومت کی ہے, میں وہ نون لیگ کی حکومت ہے, میں بتاؤں تو اگر آپ اور وہ بڑی زبردست ایڈمنسٹریٹر ثابت ہو رہی ہیں. اگر میں پاکستان تحریک انصاف میں کیسے وہ اگر پاکستان تحریک انصاف میری بات مان رہی ہوتی تو جناب اس وقت دونوں کو لیگل نوٹس دے کر پیکا کا کیس بنتا ہے دونوں کے اوپر. وفاقی حکومت کا کیا تعلق ہے عمران خان صاحب کی جیل کو ریگولیٹ کرنے کا؟ یعنی وہ تقریر کر کے خود ثابت کر دیا انہوں نے. پنجابی میں کہتے ہیں بڑی زبردست, ذرا سمجھنا دھیان میری گل سمجھنا, یعنی اسی دڑاڑ کو مزید بچانے کے لیے اب فرنٹ پہ کھیلنے آئے ہیں. فرنٹ پہ کوئی جو مرضی کرتے رہے آپ, فرنٹ پہ نہیں اب کھیل سکتے آپ کو جب موقع تھا فرنٹ پہ کھیلنے کا وہ نہیں کھیل سکے. میری بات کو سمجھیں آپ کے نہیں, میں اس باریک بات جو آپ اگلی بات میں طرف آتا ہوں, یعنی میں نہیں سمجھتا یہ عقل مند ہوتے ہیں نا, ان کو کیا ضرورت تھی پنجاب حکومت کرتی آ کر, پنجاب حکومت کا آئی جی پریزن آ کے بیٹھتا کہ جناب یہ ہے, یہ وجوہات ہیں, یہ آرڈر پاس کیا ہم نے. انہوں نے تو اور پھنسا دیا, معاملے کو گمبھیر کر دیا. اصل میں تو اختیار ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کا. تو خان صاحب پھر جون کے بعد ان کو سمجھا جائے, اگر آپ کی بات مان لیں میں جون تک کا میں تو خان صاحب کو جون تک باہر آتا دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو کہا تھا اس وقت, آپ کو یاد ہے مجھ سے آپ نے پوچھا, میں نے آپ کو کہا کہ نومبر نہ آئے تھے. دیکھیں میں آپ بھی یہاں ہیں میں بھی یہاں ہوں. ہاں تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, بس آپ بھی یہاں ہیں میں بھی یہاں ہوں. میں ایک بات بتا دوں آپ کو, کچھ چیزیں ریوائول کی طرف آنی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو, یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بہت کچھ پتا ہے جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں اشاروں میں. اب یوں کہہ نہیں بتانا, چلیں آپ یوں کہہ دیں, آپ یوں لے لیں اس بات کو. دیکھیں کچھ چیزوں کا ریوائو ہونا ہے, ریوائول ہونی ہے, اور کچھ مقافات عمل ہونے ہیں. خان صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں, خان صاحب نے یقیناً کو سیکھا ہوگا, اور اب دیکھیں مقافت عمل کیونکہ انہوں نے کئی بار ہو چکے ہیں, سیکھا نہیں, سکھ بھی نہیں سکتے نا, سکھ نہیں سکتے نا, سمجھو گل. یعنی اب جو ہے نا یہاں ابھی آپ دیکھتے جائیں آہستہ آہستہ, ہر مہینے ہر روز تیسرے دن پانچویں دن چھٹے دن ان کی بیڈ گورننس, ایک ایک چیز سامنے دیکھیں گے, ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اور اب یاد رکھیے گا, میں بتا دوں آپ کو, جب رب طاقت دیتا ہے نا, اختیار دیتا ہے نا, اگر اس اختیار کو سنبھال جائے نا, یہ بات ہے. آپ کو یعنی آپ نے سارا کچھ ڈال دیا. بھائی میں گیم پلان کو بڑھا تھا, واٹ ایور اٹ از. میں نے پہلے بھی کہتا تھا عمران خان مین نہیں ہے, میں یہ بھی بات کہتا تھا. آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ کچھ چیزیں عوام کے سامنے فیس سیونگ کر جاتے, کچھ بہتری کر دیتے. آپ تو وہ کر ہی نہیں سکے. موجودہ حکومت جو ہے تاریخ کی ناکام ترین حکومت ہے, جو مرضی کہہ دیں آپ. پیپلز پارٹی ان سے اتنی انٹیلیجنٹ لگی, یعنی وہ ساتھ بھی رہی وہ ساتھ نہ رہی. کس کے ساتھ ملا رہے ہیں ادھر تو لوٹ. سر سنیں, میں وفاق کی بات کر رہا ہوں. بہرحال اچھا, ویڈیو کیونکہ لمبی ہو گئی ہے, اظہر صاحب ابھی اور بھی کچھ کہنا چاہتے, لیکن میرا خیال ہے جو انہوں نے کہنا تھا, جو ہم نے جاننا تھا, وہ بات ہو چکی ہے. پھر دوبارہ انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے. اور لب لباب یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو ہو گیا جس کا انتظار تھا وہ فائنل, تو اس کے بعد حکومت جو کہ انہیں لگتا تھا اسی لیے ڈیلے کر رہے تھے, ان کے لیے مشکلات بڑھنی ہیں. اور طریقہ بھی انہوں نے بتا دیا وہی پرانا کہ کیسز اور کرپشن اور فلاں, اور جون تک کا یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے مشکل سے. اور ساتھ ہی خان صاحب کا بھی ان کو لگتا ہے کہ ان کی بھی رہائی ہو سکے گی, لیکن فی الحال تو ظاہر ہے چیزیں بالکل ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہیں. لیکن اظہر صاحب انفارمیشن بھی رکھتے ہیں, اور دیوار کے پیچھے ان کے کچھ لوگ ہیں, وہ ان کو دیوار سے ذرا روشن دان سے نکل کے بتا بھی دیتے ہیں. تو وہ تھوڑا تھوڑا وہ پھر ہمیں اشاروں میں بتاتے ہیں, کچھ ہماری اپنی انفارمیشن بھی ہے. تو انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ اور بھی لوگوں سے بات کریں گے, خود بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.